السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کچھ کام بنانے کے لیے منت مانگنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کچھ کام بنانے کے لیے منت مانگنا جائز ہے۔ منت کہتے ہیں نظر کو۔ قرآن میں اللہ نے منت کے بجائے نظر کا لفظ استعمال کیا، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم۔ تو شرط یہ ہے کہ نظر اللہ سے مانی جائے، غیر اللہ سے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چیز ہم واجب کر رہے ہیں نظر ماننے میں، مثال کے طور پہ ہم نے اللہ سے یہ نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا آپ کے لیے، تو جو اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں یہ کروں گا، تو یہ کام کوئی عبادت کے قبیل کا ہو، یعنی نماز ہو یا روزہ ہو یا صدقہ و خیرات ہو، تو اس طریقے کی اگر منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا وغیرہ کھلاؤں گا، اس طرح کی نظر ماننا اللہ سے جائز ہے، غیر اللہ سے نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کیا فون سائلنٹ کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر عمل قلیل کے ذریعے فون سائلنٹ ہو سکتا ہے، عمل قلیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں یوں ہاتھ جیب میں گیا اور فوراً فون سائلنٹ ہو گیا فوراً، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر عمل کثیر ہے، بہت تاخیر ہو رہی ہے، یا فون باہر نکال رہے ہیں پھر دونوں ہاتھ کا استعمال کر کے اسے سائلنٹ کر رہے ہیں، تو یہ عمل کثیر ہے، اس میں نماز فاسد ہونے کا شدید خطرہ ہے، لہذا عمل کثیر کے ذریعے فون سائلنٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مشورہ یہ ہے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے ذمہ داری سمجھ کر اپنا فون سائلنٹ کر لیں، چاہے امام صاحب کی طرف سے اعلان ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ آگے کا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، کیا نماز میں فون آئے تو فون دیکھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر فون سامنے رکھا ہوا ہے، سجدے کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور اسکرین اوپر رہتی ہے، اس میں نام وغیرہ آ رہا ہے، اس میں بھی فقہا لکھ رہے ہیں کہ نظر ہٹا لے، نام اگر پڑھ رہا ہے، زبان سے اگر نام پڑھ لیا تو نماز خراب ہو جائے گی اس کی مکمل، لیکن دل سے اگر نام پڑھا ہے، دل میں، زبان سے نہیں، تو بھی اس کی توجہ ہٹ گئی، بٹ گئی اس کی توجہ، یہ بھی مکروہ ہے، کراہیت ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر آپ جیب میں تھا فون، اس کو باہر نکال کے دیکھا ہے کس کا فون آ رہا ہے، پھر جیب میں رکھ رہا ہے، تو نماز ہی باقی نہیں رہے گی، نماز مکمل ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ذہن بھی بٹا ہے اور عمل بھی ہوا ہے، عمل کثیر، اس کی اجازت نہیں ہے بالکل۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی تعلیم ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ نے فرمایا خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے رہو اللہ کے سامنے۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے، کیا بیت الخلاء میں دعا پڑھنا بھول گئے تو کیا ہم پر جنات و شیاطین حاوی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ جو بیت الخلاء کے جو مقامات ہیں جہاں آدمی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، المحتضر، یہاں جنات و شیاطین آتے ہیں، یہ اتنا بتایا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے جو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس گندگی سے اور خبیث مخلوق سے، تو یہ خبائث کا جو لفظ آیا وہ اسی لیے کیونکہ وہ جگہ ہے جنات و شیاطین کی، وہ بھی خبیث جنات و شیاطین کی، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں جائیں، لیکن دعا پڑھنا بھول گئے کبھی تو اتنا جلدی شیاطین حاوی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہم نے مسلسل عادت بنا لی ہے تو پھر اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ جن کے رہنے کا، جن کے حاضر ہونے کا وہ مقام ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ حرکت کریں گے، ہم پر حاوی ہوں گے۔ اس لیے خود بھی اور گھر میں خواتین کو بھی اس بات کی عادت ڈالیں اور بنائیں، پابند کریں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پابندی کے ساتھ دعا پڑھ کے داخل ہوں، تاکہ جنات و شیاطین کے کسی بھی اثر سے محفوظ رہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ کسی سے 3 دن بات نہ کرے تو کیا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، رشتہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، خونی رشتہ، یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، چاہے قریبی ہو یا دور کا ہو۔ ہاں، حدیث میں یہ ضرور ہے 3 دن تک اگر بات نہیں کیے تو پھر اس کے بعد عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، یہ حدیث میں آیا ہے۔ رشتہ نہیں ٹوٹتا، رشتہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، 3 سال کے بعد بھی اگر جا کے دونوں بات کریں، مل لیں، تو پھر وہی رشتہ ہے باقی، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔